پر اعتراض کا جواب اللہ نے اس آیت سے بند کر دیا. اس آیت سے بند کر دیا. اس آیت کے دو لفظ سنیے کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کوئی عام اللہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے خیر اللہ یہ دو لفظ خیر اللہ کا معروف ہمیشہ بہترین خیر اللہ کا ہمیشہ جب بھی کوئی موازنہ ہوا, جب بھی کوئی مقابلہ ہوا, جب بھی کوئی جانچہ کرتا گیا, جب بھی کوئی دو موضوعات بن گئے, جب بھی کوئی بنے, جب بھی کوئی بنے, جب بھی کوئی بنے, تو میں اسی بات سے فیصلہ کر رہا ہوں اللہ کہ جب تک یہ قرآن ہے اسے تو بدل نہیں کرتا. اب آپ فیصلہ کریں علم غیب کا ہونا بہتر ہے یا نہ ہونا بہتر ہے. اللہ اللہ باقی لڑائی چھوڑ کے قرآن پڑا پڑا ہے. بولی علم غیب کا ہونا بہتر ہے یا نہ ہونا. بولے جواب ہونا بہتر ہے تو ہونا تو ہوا سرکار مدینہ کے لیے اور نہ ہونا اسی موتی صاحب کے لیے واپس کرے. حضور کا آپ سے ناطق ہونا بہتر ہے یا نہ ایسا کرتے ہیں. حضور کا عمر کا درود و سلام سننا بہتر ہے یا نہ سننا. بولیے حضور کا دینا بہتر ہے یا نہ دینا. حضور کا درود و سلام بہتر ہے یا نہ دینا. بولیے 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 حضور کا درود و سلام کا آج بھی غلاموں کے پردے رکھنا بہتر ہے یا نہ حضور کا رکھنا بہتر ہے یا نہ دینا. بولیے حضور کا غلاموں کو بہتر ہے یا نہ دینا. بولا تو کہہ رہا ہے نانا بندے جو شے بہتر ہوگی وہ مصطفیٰ کے لیے, جو شے بہتر ہوگی وہ. اب جہاں مرضی جا کے جائے اللہ کا قرآن ہر جگہ کہے گا نہیں جو شے بہتر ہے اس سے مزید نہیں ہوگا. یہ نہیں اللہ کا وعدہ ہے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. حضور شیخ الاسلام نے بڑی قیمتی مثال دی تھی زندگی اور موت کی. زندگی اور موت ہوتی ہے سن. ہم یہ نہیں کہتے کہ موت نہیں آئی مگر موت کیا نہیں آنے میں فرق ہے. کچھ تو میں نے آپ کو بتایا تھا 11-12 کی رات اس دن رات کو کچھ بات آگے بتاتا ہوں. قسم خدا کی کیا جملہ فرمایا آپ نے. آپ فرماتے ہیں کہ صدیوں موت روزتی رہی, کہ موت صدیوں ترقتی رہی, کہ بولا ایک لمحے کے لیے اگر تیرے محبوب کی بارگاہ کی حاضری نہ دی تو تیرے ہونے کا کیا پائے گا. ہم نہیں ہوتے مدینے جانے کے لیے یہ چاہتی رہی ہونا ایک بار حاضری دے دے میں بھی تیرے محبوب کی قدم بوز نہیں کروں. اس موت نے مصطفیٰ کو کیا مانا. سنیے ہوا کیا. فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی روح پاک مولا کے حضور پیش ہوئی, روح پاک مولا کی حضور پیش ہوئی تو روح پاک نے سوال کر دیا. یہ سوال بڑا قیمتی ہے. کیا اے میرے مولا اب تم مجھے کہاں رکھے گا. روح نے سوال کیا تم مجھے کہاں رکھے گا. کیوں یہ سوال کیوں کیا. اس لیے جملہ سنے توجہ سے کہ میرے مولا تیرا وعدہ ہے ہر بات کا وقت پہلے سے بہتر ہوگا. ہر بات کا وقت پہلے سے بہتر ہوگا. اب وعدہ کب پورا ہوگا کہ مجھے ایسی جگہ رکھ جو جگہ تیرے محبوب کے جسم سے بہتر ہو. کون سا جسم. اب ایک جملے میں سوچ جائیں جس کا زندگی میں کسی نے بھایا نہیں دیکھا. کون سا جسم جس کے پسینے کو اس طرح استعمال کیا جاتا تھا. کون سا جسم جس ان کے سر میں خوشبو آتی. کسی نے پوچھا کہ تو کیا لگاتا ہے. اس نے کہا میں نے کیا لگانا. بچہ گلی میں کھیل رہا تھا ان میں اور آم ایسے ہاتھ سے رکھ کے لے آئے. سونے کے ساتھ کی کرنا ہے مجھے ایمان سے بتائیں. سرکار میں کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. 1400 سال پہلے صحابہ کی جاتے تھے
کہ آج کوئی نہیں لے کے جائے گا ڈاکٹر کے پاس. آج سائنس جتنی مرضی ترقی کر دے, اور وہ جانتا تھا کہ کون سا کام ایسا ہے جو یہاں ہو نہیں سکتا. سرکار نے اللہ ہوتا میری دوسری آتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ جس میں مولا ہم نے کہا کرنا ہے, ہم نے مولا ہم نے کہا رکھے گا. اب ایسی جگہ رکھ جو اس سے بہتر ہو. اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور جہاں رکھے گا فرشتوں بتاؤ تم تو گواہ ہونا میری تکلیف کے, بتاؤ کیا ہم نے محمد مصطفیٰ سے بہتر بھی کچھ بنایا؟ کیا ان سے بہتر بھی کوئی ہے جگہ, کوئی جسم, کوئی جگہ؟ سب فرشتوں نے ایک ہی جواب دیا, نہیں بولا. حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا, حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا, تو محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. نہیں موڑا اس سے ہونا کوئی نہیں, اس سے ایسی جگہ کوئی نہیں, اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں. تو ہوگا جب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے نورانی لب جنبش میں آ گئے. یہ بات سمجھے تو مجھے ہوتے, نورانی لب جنبش میں آ گئے, جنبش ہر تک. اب آپ بولیں آپ نے مردے دیکھے ہیں یا نہیں؟ بولیے مردے دیکھے ہیں یا نہیں؟ کبھی کسی مردے کے لب ہلے؟ جواب دیں, آپ کو بڑا قیمتی جملہ دوں گا. کبھی کسی مردے کے لب ہلے نہیں. تو یہ سچ ہے کہ مردوں کے نہیں ہلتے, مردوں کے نہیں ہلتے. پھر ان کے کیوں ہلے؟ تو کہاں ہو کہاں محمد مصطفیٰ. اب صحابی کا سیدھا دیکھیں, فرماتے ہیں میں نے کان لگا لیے کہ جاتے جاتے مجھے سونا کوئی حکم تو نہیں دے رہا. اب مردے بھی کسی کو حکم دیتے ہیں؟ بولیے نا, کم از کم صحابہ کے دیدے پہ آ جاؤ. صحابی فرماتے ہیں میں نے کان لگائے, لب پہ ایک ہی جملہ تھا, رب بھی اپنی امت دی. بولا میری امت پہ خیر کرنا, میری امت پہ پردے رکھنا, میری امت پہ کرم کرنا. کون سی امت؟ دو جملے کہنا چاہتا ہوں. جو امت آج محبوب کا ملاد منانے کے لیے فتوے مانگتی ہے. کون سی امت جو کرنے کے لیے فتوے مانگتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرما گئے تھے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کرو. کوئی ایک احسان ہی مصطفیٰ کا یاد رہتا, تم فتوے نہ کرتے, بس مصطفیٰ کا ذکر کرتے تو وہ شام کرتے. میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں, اسے سارے مانتے ہیں, سارے مطلب کہ آقا علیہ السلام کا جنازہ نہیں ہوا. جنازہ مانتا ہر کوئی ہے, سمجھتا کوئی نہیں. ان سے پوچھیں جنازہ کیوں نہیں ہوا, ان کو شاید جواب نہ آئے, آپ سن لیں جواب. جنازہ اس لیے نہیں ہوا کہ جنازہ مردوں کا ہوتا ہے, جنازہ زندوں کا نہیں ہوتا. اور ان کی نشان یہ ہے تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میری اسم عالم سے چھپ جانے والا. اب سمجھ آ گئی کی بات نہیں. اب اگلی آیت پہ آئیں, فرمایا ہمارا سوچ تھا یوگی کا ربو کا صدقہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو انقریب اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بڑا قیمتی جملہ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. اس آیت میں اللہ نے کافروں کو پھر جواب دیا, ان کے تانے کا جواب پھر دیا. تانا یہ اللہ نے چھوڑ دیا, یہ تھا کہ اللہ کا راز ہوا, اب اللہ جواب دے رہا ہے. سنیں توجہ سے, کافرو تم یہ کہتے ہو کہ میں ناراض ہوں, اللہ کی طرف تم یہ کہتے ہو کہ میں ناراض ہوں, تو سنو ہم نے کیا ناراض ہونا ہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ راضی ہو. اب کسی کو آپ سے راضی کرنا ہو تو اسے منائیں گے یا اس سے ناراض ہوں گے؟ بولیے سب. اب بارگاہ اللہ کی ہے نا, میں کیا کرنا ہوں, مگر مطلب یہ اللہ نے کہا ہم نے کیا ناراض ہونا, ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سونا راضی ہو جائے, کسی طرح محبوب راضی ہو جائے. اب یہاں میں آپ کو مثال کی بات سمجھا. یاد رکھنے زندگی میں جب بھی کوئی کام ہوگا, کوئی کام وہ کسی مقصد کے لیے ہوگا. جب تک مقصد پورا نہیں ہوگا کام نہیں رکے گا. جیسے یہاں سے میں گاڑی میں بیٹھا ہوں,
میں ڈرائیونگ کرنے لگا ہوں، میں لاہور جانا ہے، اور آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ نے کتنے گھنٹے گاڑی چلانی ہے، تو میں آپ کو جواب دوں گا میرا مقصد گھنٹے نہیں ہے، میرا مقصد لاہور پہنچنا ہے، چاہے 6 گھنٹے میں پہنچ جاؤں، چاہے 8 میں پہنچ جاؤں، چاہے 10۔ ٹھیک ہے کیا؟ اب آپ سے کوئی پانی مانگے مجھے پیاس لگی ہے، آپ کبھی یہ پوچھتے ہیں کتنے گلاس پیو گے؟ آپ جگ بھر کے رکھ دیں گے، اس کی مرضی آدھا گلاس پیے، 1 گلاس پیے، 2 گلاس، کیونکہ پینا مقصد نہیں ہے، مقصد تو پیاس نہیں جانا ہے۔ یہ بات سمجھے، بڑی قیمتی بات ہے، ٹھیک ہے یہ بات؟ اب جب تک مقصد پورا نہ ہو کام نہیں رکتا، چاہے 1 بار ہو یا 2 بار ہو، ٹھیک ہے یہ بات؟ اب اس آیت میں بھی ایک کام ہے، اس آیت میں ایک کام ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ یکتی کا، اس کا عطا کرنا کام ہے، اس کا عطا کرنا۔ اب کسی نے اس سے پوچھا، بولا تو کتنی بار عطا کرے گا، کتنا دے گا، کب تک دے گا؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خزانوں کی کمی ہے، گنتی نہ دے، میری عطا کا مقصد دیکھ، میری عطا کا مقصد دیکھ، میری عطا کا مقصد کیا ہے؟ میرا دینا فیل ہوگا اور اس کا ہونا مقصد ہوگا، ہم بھی دے دیں، ہم بھی۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، صحابہ کرام نے حضور سے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور آپ کب راضی ہوں گے، حضور آپ کب راضی ہوں گے؟ حدیث سننے آقا کی، بس گفتگو ختم کر دینا۔ آقا نے فرمایا واللہ لا ارضى، مجھے اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی اللہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے راضی نہیں ہوتا؟ ادھر تو منتیں کرتے ہیں ہم، اے اللہ تو راضی ہو، اے اللہ تو راضی ہوتا، اور محبوب کہتا ہے ہم راضی نہیں ہوتے۔ کیا شان ہے! اللہ کی قسم سرکار نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، کب تک؟ تم نے فرمایا تم بھی امتی کی نار، اگر میں رہ گیا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں، جب راضی ہو جائے۔ اب بولیے اس ندی کی نعتیں پڑھنی ہے یا بطے ڈھونڈنے ہیں؟ اس ندی کا میلاد منانا ہے یا اس کا ذکر کرنا ہے؟ بولیے تو صحیح۔ حدیث پاک سننے، حدیث پاک، قیامت کا دن ہوگا، یہ ہوگا کیسے؟ میں جملہ دو دینا چاہتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، آپ کا سجدے میں چلے جائیں گے، آواز آئے گی اس بار آپ کا یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے۔ اور یہ ترجمہ منہاج القرآن نے نہیں کیا، جو منہاج القرآن کا ترجمہ ہے کوئی ہے، اے سونیا ذرا اپنا مکھڑا تو دکھائیے، اپنا مکھڑا دکھائیے۔ اب فرمائے گا، مولا فرمائے گا قل معبود بولو آج آپ کا دن ہے، سن مانگو ہر شے ملے گی، بس کرو شفاعت ہر بار مانگوں گا۔ آقا فرمائیں گے ربی امتی، بولا میری امت۔ اب 3 ہے جملے سن لیں۔ پہلی بار اللہ فرمائے گا میرے معبود جاؤ جس کے دل میں ذرے جتنا ایمان ہے نکالنا۔ دوسری بات کہتے ہیں اللہ فرمائے گا جس کے دل میں آدھا ذرہ ایمان ہے نکالنا۔ تیسری بات اللہ فرمائے گا جس کے دل میں آدھے ذرے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، ان کو بھی نکالنا۔ 3 بار ہو گئی۔ اور چوتھی بات برداشت پھر سجدہ کریں، پھر سجدہ کریں۔ اب اللہ فرمائے گا معبود اب کیا ہے؟ حضور عرض کرنے کے بولا اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ بولا فرمائے گا بول محبوب بول۔ حضور عرض کریں گے ربک زدنی، ربک زدنی۔ اب کریں گے مولا تو نے 3 بار بیٹا حدیں لگا کے کہ اتنوں کو لیا اس سے نکلے رہے، مولا اب حدیں نہ لگا، ربک زدنی اب مجھے علم دے، مجھے علم دے دے جس سے کرنا پڑا تھا۔ اللہ فرمائے گا معبود مجھے اپنی عزت اپنے جلال کی قسم اگر تو اتنا راضی ہوتا ہے تو جا لیا، ہم نے تو وعدہ کیا ہے کہ تجھے راضی کرنا ہے۔ تو ہو گئی مکمل۔ مگر میں یہاں بات دینا چاہتا ہوں وہ بڑی خاص ہے، عقیدے کی بات ہے۔ یہ جو آقا علیہ السلام کو اللہ بھیجتا ہے بار بار، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر دوزخ سے نکالیں، تو کیا فرشتے دوزخ سے نہیں نکال سکتے؟ بولیں اللہ خود نہیں نکال سکتا تو حضور کو کیوں بھیجا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور یہ وجہ آپ سن لیں
آپ کے علاقے میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وجہ یہ ہے اللہ نے کہا میرے محبوب اگر فرشتے نکال کے لائیں گے تو تیری شفاعت کے منکروں کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے بولا ہے کہ تم نے بتایا. ہم تو خود نکال تاکہ وہ تیری شفاعت کے منکر ہیں کہ ہم نے غلط ہے یہ سونا تو بچا کیسے پتا چلے گا کہ تو نے بتایا ہے یا میں نے چھوڑا. آپ سمجھ آ گئی یہ بات نہیں. یہ حضور جب جائیں گے سب منکر بدل جائیں گے کہ ہم کہتے تھے کوئی نہیں چھوڑ سکتا. نہیں یہ بی بی آمینہ کا لاز یہ تو بچا سکتا ہے. یہ کی شان ہے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات ہے وہ یہ ہے آپ دیکھیں کہ جو دوزخ میں اللہ بھیجے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرے کا ایمان ہے آدھا ذرہ ایمان ہے. آپ دیکھیں دوزخ میں کوئی کمرے تو نہیں بنے ہوتے کہ ایک کمرے میں رائی کے لانے والے ہوں دوسرے کمرے میں آدھے رائی کے لانے والے. کبھی بیٹھ کر سوچیں دوزخ کے اندر آقا علیہ السلام کو یہ کون بتائے گا کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے. یہ علم غیب کے منکر سوچیں جنہیں علم غیب کی سمجھ نہیں آتی. سب سے بڑا غیب تو اللہ خود ہے. اس نے چھپایا حضور سے میں کرا دیا. یہ چھوٹے چھوٹے غیب کی بات کیا کرے ہاں سمجھ رہے ہیں. تو کہا معلوم کیا دوزخ میں جا تاکہ یہ علم غیب کا رولا بھی مل جائے. جب تو دوزخ سے نکال کے لائے گا جو علم غیب کے منکر ہیں وہ سوچیں گے ہمیں تو اپنے ایمان کا پتہ نہیں. پتہ ہے کسی کو اپنے ایمان کا اور دوسرے کر رہے ہیں جس سے سارے دنیا کے ایمان کی خبر حضور کی شان ہے. اور جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو سارے دروازے پہ کھڑے ہوں گے جنت کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا. یہ آخری بات ہے یہی پیغام ہے سن لیں. جب حضور فرمائیں گے اندر کیوں نہیں جاتے وہ کہیں گے سونیا دل تو بڑا کر رہا ہے پر دروازہ نہیں کھل رہا. سرکار فرمائیں گے دروازہ کھل جائے تو تمہیں میری شان کیسے سمجھ آئے. ہٹ جاؤ پیچھے. حضور دستک دیں گے دروازے. جب دستک دیں گے اندر سے فرشتہ پوچھے گا من کون ہے. جانتے ہیں کیا جواب دیں گے. سرکار فرمائیں گے انا محمد الرسول اللہ. وہ فوراً کھول دے اور کھول کر جو جملہ کہے گا اس جملے کو نہ بھولنا. یہ سرمایہ ایمان ہے. اللہ جانتا ہے یہ سرمایہ ایمان. کھول کر یہ کہے گا محبوب بڑی دیر سے دستک ہو رہی ہے میں ہر کسی کے نام بھی پوچھ رہا ہوں میں نے بڑے بڑے نام بھی سنے مگر مجبور ہوں. مجھے تو حکم یہ تھا کہ کھولنا صرف اسی نام پہ. کھولنا صرف تب جا کے پتا چلے گا اس نام کی عظمت کیا ہے. کسی عاشق سے کسی نے پوچھا کہ جنت جانے کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے. اس نے نہ نماز کی بات کی نہ روزے کی بات کی نہ حج کی بات کی نہ زکات کی بات کی. اس نے کہا میرا تو ایک ہی وظیفہ ہے. اس نے کہا وہ کیا ہے تو کہنے لگا محمد محمد کریں سے گزر گئی. اس نے کہا یہ کیا گزر رہا ہے. اس نے کہا تو جو مرضی کر مگر جب وہاں پہنچے گا تو تجھے سمجھ آ جائے گی کہ وہ تالا کھلنا اسی نام پہ. اگر کوئی چابی ہوتی ہے یاد رکھتے ہیں اور جو ہے اس کی چابی کا نام اس میں محمد ہے. وہ یہ کیا ہے اس نام کو اچھی طرح رکھ لیں. اتنا پکا لیں کہ جان جاتی ہے جائے یہ ذکر نہ جائے. جان جاتی ہے جائے یہ ذکر نہ جائے. جب اس طرح اس نام کے ساتھ جڑ جائیں گے پھر اس نام کی خیرات ملے گی. اور اس نام کی خیرات یہ ہے کہ یہ نام کوئی بھی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بنا دیتا ہے. سب نام محمد. اللہ جانتا ہے آپ لوگوں کو خبر ہوگی کہ منہاج القرآن میں 1 دسمبر 2005 سے اب تک 5 سال ہو گئے. وہ جو کمرہ ہم نے گوشہ جلوس کا بنایا ہے 5 سال ہو گئے. اس کمرے میں 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہوا. 1 منٹ صبح شام 24 گھنٹے 1 منٹ کا وقفہ نہیں ہوا. مسلسل اس کمرے میں مسلسل درود و سلام پڑھا جاتا ہے. مسلسل پڑھا 5 سال ہو گئے اور اب تک 23 ارب سے بھی زیادہ پڑھا جا چکا. اتنا
اب میں آپ کو لالچ دینے لگا ہوں درود پڑھنے کا. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک بار پڑھے 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 بلند ہوتے ہیں، حق ہے. مگر ایک حدیث ایسی ہے کہ ایک بار درود پڑھنے کا ثواب کوئی مولوی صاحب ناپ نہیں کرتے، وہ پیمانے ختم ہو جاتے ہیں. اور راوی اس کے مولا علی ہے رضی اللہ عنہ. ایک بھی حدیث دینا بات کر آگے آپ کی مرضی سے پڑھے یا نہ پڑھے، مرضی خراب نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اسے ایک بار درود پڑھنے کا ثواب 400 غزوات کے برابر ملتا ہے. کتنا؟ ابھی خیر ہے اس سے آگے بھی ہے. اور فرمایا وہ جو 400 غزوات ہیں اس میں سے ہر غزوے کا ثواب، ہر غزوے کا ثواب 400 کے برابر ملتا ہے. اب آپ کی مرضی پڑھیں، بولیے یا نہ پڑھیں. اور ایک حدیث اور سنا دوں، یہ میں نے بس ابھی اس بار نماز پڑھنے کے فوراً ایک حدیث ہے آپ کے کام آئے گی، اور یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے، سننے توجہ سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ سارے بولیں کتنی مرتبہ؟ روزانہ، ہر روز. روٹی ہر روز کھاتے ہیں یا نہیں؟ بولیے. ہر روز کام پہ جاتے ہیں یا نہیں؟ ہر روز سوتے ہیں یا نہیں؟ ہر روز روزانہ 50 مرتبہ. بولیے زیادہ ہے 50؟ بولیں اس کا اجر سن لیں. آقا نے بتایا جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا. اب کس چیز کو چاہیے مصافحہ؟ کھڑا کریں، سارے کھڑا کریں، سب کو چاہیے. بولیے چاہیے. اب حدیث گواہ ہے نہیں، سرکار کی اپنی زبان گواہ ہے کہ جو بندہ روزانہ پڑے گا میں اس سے مصافحہ کروں گا. اب آپ کی مرضی، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں بولیے، پھر کریں گے یہ وظیفہ؟ بولیے سارے کریں گے. اب جملہ سن لیں، جس کے ساتھ حضور نے مصافحہ کر لیا، یہ بتا دیں سب کو جا کر، جن کے ساتھ حضور نے مصافحہ کر لیا اسے کوئی دوزخ میں ہوتے بھی تھے وہ جل نہیں سکتا، نہیں جل سکتا. ایک صحابی کے پاس ایک کپڑا تھا، وہ اس کپڑے کو تندور میں ڈالتے تھے، وہ جلتا نہیں تھا. کسی نے پوچھا یہ کیسا کپڑا ہے کیوں نہیں جلتا؟ اس نے کہا بھائی اس یہ کپڑا کیسے جل سکتا ہے؟ یہ میں نے مصطفیٰ سے مس جو کیا تھا، ایسے مس ٹچ کیا تھا. اب فیصلہ آپ کر لیں، جو کپڑا حضور سے مس ہو جائے وہ کپڑا نہیں جلتا، تو جس غلام سے مصافحہ کر لیں گے وہ کیسے جل سکتا ہے؟ وہ نہیں جل سکتا ہے، نہیں جل سکتا. یہ منکر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے. منکر شور ہی ہے، پتہ نہیں جہنم ہی جہنم، انہیں اللہ کی رحمت نہ دے گی. یہ منکر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے، اور جہنم جلتی ہے کوئی عاشق بجھا نہ دے. عاشق ہوتے ہیں ان کی باتیں وہ ہوتی ہیں. آئیں تاریخ میں حاضر قرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ اس امت کو مصطفیٰ کا عاشق بنانا چاہتے ہیں. مصطفیٰ کا عاشق، اور وہ کیسے بنتا ہے؟ کثرت درود و سلام سے بنتا ہے. آپ درود پڑھتے جائیں، آپ سلام پڑھتے جائیں. درود سے آپ کو ثواب ملے گا اور سلام سے سونے آقا کا جواب ملے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ نے سب کو آقا علیہ السلام کی نسبت عطا فرمائے، حضور کا ادب عطا فرمائے، حضور کا عشق عطا فرمائے، آقا کی ذات سے تعلق عطا فرمائے، ادب والی زندگی دے، ادب والی موت عطا فرمائے. اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی، کوئی جملہ آپ کو اچھا لگا، اللہ جانتا ہے یہ سب کمال، یہ سب خیرات، یہ سب عطا میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ کے پیارے جوڑوں کی خیرات ہے. اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو سب نالائق کی اس بندہ ناجی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.